بہتر کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 24 پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے؟ اللہ تعالیٰ پر کون جھوٹ بولتا ہے؟ اور ظالم کیا ہوتا ہے؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے غلط عقیدے بناتا ہے اور جن کو وہ فالو کرتا ہے، اور وہ اللہ کی صفات میں بھی حقدار بناتا ہے، اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ ظاہر ہے جب دین سچا ہے، ایزی ہے ہمارا دین، اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے لیے بک آئی ہے، ہمارا نام ہے اس کے اندر، بک کے اندر، قرآن کے اندر، اور وہ ہمارے لیے آئی ہے۔ تو کیا ایسے کفار کے لیے جہنم کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں۔ دو بتا دیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی باتیں، کہ ایک کافر ہوتا ہے، ایک سیکنڈ والے مسلمان ہو کے بھی دین میں چینجز کر دیتے ہیں، منافق بن جاتے ہیں۔ نمبر 3، جو سچے دین کو لاتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کو آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ تو کون لوگ پارسا متقی لوگوں کو، اور پرہیزگاری کا یہاں پر اب انجام بتایا جا رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے، اور جو نیک کام انہوں نے کیے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگوں سے پوچھ رہے تھے اللہ تعالیٰ، آج ہم سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم کیوں لوگوں سے، وائرس سے، اس سے، ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں؟ ہمارا جو خوف اور رنج ہوتا ہے نا، وہ مسلسل دماغوں کے اندر رہتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے بعد نا یہ خوف اور رنج نہیں ہوتے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے امید جڑ جاتی ہے، پرہیزگاری اختیار ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاروں میں شامل فرمائے۔ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں۔ دیکھ لیے اللہ نے بھی بتایا یہاں پر، یہ بات سیم اللہ پاک بار بار بتاتے ہیں، مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اب اگر مسلسل اللہ کے کہنے کے باوجود بھی لوگوں سے ڈر رہے ہیں ہم لوگ، اور ان چیزوں سے ڈر رہے ہیں نا، تو پھر اللہ پاک ہم کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی جاؤ، پھر جس سے مانگ رہے ہو، شرک کرنے والوں کا بھی یہی حال ہے، جس سے مانگ رہے ہو جاؤ اس سے مانگو، جس سے ڈر رہے ہو اچھا تو پھر ڈرتے رہو، اور اس کی رہنمائی پھر نہیں کی جاتی۔ اور وہ جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ کہ بھئی اگر تم گمراہ ہو رہے ہو، تم بات مان نہیں رہے ہو، تم غلط عقیدے پر چل رہے ہو، تو کیا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیں پنش دے دے رائٹ اوے، دنیا میں ہی ہم کو ذلیل کر کے رکھ دے؟ لیکن نہیں، اللہ کی حکمت ہے، وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے کہ وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، تاکہ ہم اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لیں۔ ہو سکتا ہے میرا بندہ سدھر جائے، میں نے جہنم اس کے لیے نہیں بنائی، ہو سکتا ہے میرا بندہ سدھر جائے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا تو یہ بتاؤ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھے پر کوئی مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ لوگ مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کتنی پیاری آیت ہے، پہلے بھی ہم اس طرح کی آیتیں پڑھ چکے ہیں ایک دو بار، کہ ہمیں ٹوٹلی یقین اللہ پر ہونا چاہیے، ہمیں ٹوٹلی بیٹھ کر صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹوٹلی بیٹھ کر صرف اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور ٹوٹلی اپنے سارے کام، چاہے اے ٹو زی سارے کام اللہ پر ڈالنے چاہیے، اور صرف اسی کی ذات سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو کیا اس کے نقصان کو وہ ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ ان کی مہربانی، اللہ کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ مجھ کو اللہ کافی ہے۔ کیا ہے؟ حسبی اللہ، اس کا بھی ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ پر، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔
حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ توکل کرنے والے تو اسی پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ابھی ابھی تم جان لوگے۔ وہی سورہ کافرون میں آئے گی یہی بات، اور کافی دفعہ آ چکی کہ تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے۔ یعنی کہ کوئی اگر ہمیں کوئی صحیح بات بتا رہا ہے تو بغیر کسی اجر طلب کے بتاتا ہے، وہ جیسے رسولوں اور نبیوں نے کیا۔ اور آج لوگ بتاتے ہیں ہمیں، علماء بتاتے ہیں، اسکالرز بتاتے ہیں، ہماری بہنیں بہت اچھی اچھی ہیں جو اسے کام کر رہی ہیں، اگر وہ ہمیں کوئی اتھینٹک چیز بتاتی ہیں نا تو ہمیں لینا ہے، ورنہ تو کیا ہے، ان کا عمل ان کے لیے اور ہمارا عمل تو ہمارے لیے ہے۔ کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، اور جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اپنا نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی وبال بھی اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آتی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پہ روح نیند کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روح جب بندہ سوتا ہے نا تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ ہماری دو روحیں ہیں، ہر انسان کی دو روح ہوتی ہے، دو قسم کی روح ہوتی ہے۔ نمبر 1 روح حیوانی، روح حیوانی کا جس کا تعلق بدن سے، دوران خون سے ہوتا ہے، اور یہ روح ساتھ کب چھوڑ جاتی ہے، جب ہمیں موت آ جاتی ہے، اور یہ نیند کی حالت میں بھی انسان کے جسم میں رہتی ہے، کیونکہ وہ ہلتا جلتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے نا، اور اس کی حواس خمسہ میں سے کچھ حواس کام نہیں کرتی، سونگھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، اور دیکھنے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اور کان پر ہلکا سا پردہ آ جاتا ہے کہ بندہ سکون سے سو سکے، اور کان پر جب ہم الارم لگاتے ہیں تو بجتا ہے نا، ہلکا پردہ ہوتا ہے، جب کوئی شور ہوتا ہے، کوئی تیز بات ہوتی ہے نا تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی حواس خمسہ وہ والی جو سننے کی ہے وہ جاگ جاتی ہے۔ دوسری روح نفسانی ہے، جب بندہ سوتا ہے تو یہ روح کیا سیل کرنے چلی جاتی ہے، ہماری باڈی سے نکل کر وہ چاروں طرف گھوم رہی ہوتی ہے، جو ہمارے خوابوں میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، جو خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ روح وہاں پہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم مردوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جنت کی سیریں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی غلط چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ وہاں ہمارے ساتھ کچھ غلط، اللہ نہ کرے، لیکن کیا جو بھی خواب ہم دیکھتے ہیں نا وہ روح نفسانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیا فرماتے ہیں، تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو روح نفسانی کو ہم اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی روح واپس ڈال دیتے ہیں، وہ اٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ تبھی تو ہمیں دعائیں سکھائیں گے نا، رات کو سونے کی دعا اور صبح اٹھنے کی دعا، اور یا تو پھر ہم اسے روک لیتے ہیں۔ بعض لوگ انسان نیند میں انتقال ہو جاتا ہے نا، رات کو سوتے صبح اٹھتے نہیں ہیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ اس روح کو پھر واپس نہیں لوٹاتے ہیں۔ اور جب روح حیوانی اندر ہوتی ہے اور روح نفسانی کو نہیں لوٹایا جاتا تو کیا ہوتا ہے، انسان نہیں رہتا، لاش بن جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں پھر، میت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ لاؤ بھائی میت کو لے کر آؤ، نام تو پہلی بات میں ہی چھن جاتا ہے، ہم پتہ نہیں کس پر اکڑتے رہتے ہیں، ہم پتہ نہیں اپنی باتوں پہ میرا نام نہیں لیا گیا، مجھے نہیں بولا گیا، اتنی چیزیں دماغوں میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں شیطان اپنے شر سے محفوظ رکھے شیطان کے۔ اور پھر اللہ نے کیا دعا سکھائی ہم کو رات کو سوتے وقت، اللہم باسمک اموت و احیا، ترجمہ کیا ہے، اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ مرتا ہوں کا کیا مطلب، سو جاتا ہوں میں بھی، اور پھر تیرے ہی نام سے جیتا ہوں، تیرا حکم ہوتا ہے تو۔ اور اٹھنے کی کیا دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تعالیٰ سب تعریف تیرے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا اور اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سب قبول کر لے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ سفارش کے بارے میں ہم بہت ساری آیت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ماشاءاللہ نسرین بڑی تفصیل سے ہمیں بتا چکی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر وہ کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں، کہہ دیجئے تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ شارٹ میں صرف 3 پوائنٹ بتاتی ہوں سفارش کے معاملے میں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کو نمبر 1 اشارہ فرمائیں گے،
وہی سفارش کر سکے گا. نمبر 2, جس چیز کی اللہ تعالیٰ سفارش کروانا چاہیں گے اس چیز کی سفارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے, یا اللہ تعالیٰ اس کو اس پل صراط پر ثابت قدم رکھ دے, یا واٹ ایور. جس چیز کی سفارش کرانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ, وہ بندہ اسی چیز کی سفارش کرے گا. اور نمبر 3, جس کے حق میں کرانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اسی کے حق میں مانے گا. تو کل اختیار کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا. تو ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنے والا بنا دے. تمام آسمان اور زمین کا راج صرف اسی کے لیے ہے. تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. پھیرے جاؤ گا کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز پھیری جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے وہ کہیں چھوڑی جاتی ہے, پھر وہ واپس پھیر لی جاتی ہے. دنیا میں ہم کو تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑا گیا ہے اور اب واپس پھیرا جائے گا انشاءاللہ. اور جب اکیلے کا ذکر کر لیا جائے, جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو اس لوگوں کے دل کی نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے, اور جب اللہ کے سوا اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ, آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, چھپے کھلے کا جاننے والا ہے. کتنی صفات آ رہی ہیں, نوٹ کرتے جائیے. زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے, کھلے چھپے کا جاننے والا ہے, اور تو اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں. کوئی بھی فیصلہ اگر دین کا ہے اور ہم اس میں کنفیوز ہیں, ہمیں صحیح فتویٰ نہیں مل رہا, یا کوئی ایسا دل مطمئن نہیں ہو رہا, یا کوئی ایسی بات ہے, اس کو فیصلے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر کے ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, اور اب پھر ہم وہی فیصلے کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت مدد مانگتے رہنا ہے. اللہ سے ہر وقت مدد مانگتے رہنا ہے. اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہوئے جو روئے زمین پر ہے, تو اس کے ساتھ وہ اتنا ہی اور ہو, وہ بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں, اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جن کا گمان بھی نہ تھا. مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے ایسی چیزوں سے جس کا ہم گمان نہ کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا کے رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جہنم سے بچا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل نہ فرمائے کہ ہم دین کا مذاق اڑانے والے ہوں. انسان پر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اچھا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. مذاق ہم اڑاتے ہیں کیا دین کا؟ نہیں نا. مذاق کس طرح اڑایا جاتا ہے؟ فرحت ہاشمی کی میں کیسٹ سن رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ لیکچر ان کا سن رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ انسان اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے. جب اپنا عمل ہم لوگ کبھی غور کریں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. بس وہی اللہ پاک کرتے ہیں ہمارے ساتھ. پھر ہم دین کی باتوں کا مذاق کس طرح اڑاتے ہیں, ادھوری باتیں لے کر قرآن سے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے. پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو, نعمت کو عطا فرما دیتے ہیں, تکلیف دور کر کے نعمت کو عطا فرماتے, کہنے لگتا ہے یہ تو محض میرے علم کی وجہ سے میں دیا گیا ہوں, بلکہ یہ تو آزمائش ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. یہ آزمائش کو بیچ میں الگ سے لکھا گیا ہے. کیا آزمائش ہے؟ کہ اللہ اپنی طرف سے نعمت دیتا ہے تو ہم دنیا میں مگن ہر چیز کرنے لگ جاتے ہیں, اور جب اس کو چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ یا دور کر دیتا ہے تھوڑی دنوں کے لیے, تو ہم اللہ سے گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں, جا نمازیں پکڑ لیتے ہیں, جو نمازوں میں دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب عطا فرما دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا دیکھا یہ ہوا تھا نا, اس کی وجہ سے مجھے یہ پھر مل گیا. کس نے کہا تھا یہ بڑی بات؟ یہ قارون نے کہا تھا. ہم نے پڑھ چکا نا, شاید پڑھ چکے ہم لوگ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے خزانے, بولا میرے علم کی وجہ سے مجھے دیے گئے. حدیث کا مفہوم ہے آزمائش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے, اور میری امت کی آزمائش مال ہے. نمبر 2 حدیث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے, اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ گے, بلکہ مجھے تو یہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا پر ریچھ نہ جاؤ. آزمائش ہمیشہ اللہ اسی کی کرتے ہیں جہاں پر انسان کا دل پڑا ہوتا ہے, جو اس کی ویکنیس ہوتی ہے. یاد رکھیے گا یہ بات, جس سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں نا,
چاہے وہ ہمارا کوئی بھی قریب کا بندہ ہو، اللہ اسی کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے، اور یہ ہمارے پھر امتحانات ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک نشانی ہے، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، پس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی، اور ان میں سے بھی جو گنہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی ان پر آ پڑی۔ یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں، یہ ہمیں ہرا دینے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہرانے والوں میں شامل مت کرنا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے سے ڈرنے والوں میں شامل فرمانا، یا اللہ تعالیٰ ہم تیری ذات کے لیے کام کرنے والے ہوں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لینا جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور تنگ بھی؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ نشانیوں سے یہی مراد ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ رزق، بعض دفعہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، رزق نہیں ملتا ان کو، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے، اور بعض چھوٹے سے کام میں رزق اتنا بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مطلب لوگوں کے پاس بہت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم ایک بات کا دھیان رکھ لیں کہ رزق کی فراوانی، دین میں راضی ہونے کی اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں اللہ کے راضی ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے رزق کی فراوانی سے۔ اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنا رزق دیا ہے، ہر قسم کی نعمتیں تو نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ بس تو ہمیں تکبر نہ دینا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لینا تکبر سے، اور ہم اگر کوئی بڑی بات کریں۔ اور میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یہ جملہ اگر عربی میں دیکھیں نا ہم، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان ہمیں 10 چکر کرائے گا، یہ وجہ ہے، یہ ہو گیا، اللہ ناراض ہو گئے، اب تو تمہارے ساتھ نہیں آنے والا کچھ، یہ کام صحیح نہیں ہونے والا۔ نہیں، کام کتنا بھی بگڑ جائے، صرف اللہ کی ذات سے رحمت رکھنی ہے، اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی حرام ہے۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ تو بڑی بخشش والا اور رحمت والا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب دعوت اسلام دی جا رہی تھی تو مشرک آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اسلام لانا ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، تو یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ کیا یقیناً اللہ سے رحمت سے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا، پلس وہ تو بڑی ہی بخشش والا اور رحمت والا ہے۔ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب ایک بندہ اسلام لاتا ہے، اور اگر ہمارے گناہ ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہماری توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ یعنی کہ وہی فرعون نے جو کیا تھا، فرشتے دیکھ لیے تھے، موت دیکھ لی تھی اپنی قریب، پھر بولا میں ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان فائدہ مند نہ ہوگا۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ اچانک عذاب کیا؟ ہماری موت ہوگی، اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ نہیں پتا ہوتا اور اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کر دی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یا کہے کہ 2 جملے ہیں اس کے حسرت بھرے، آپ غور کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہے گا کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، یعنی کہ حق تو دے رہا تھا، کوتاہی کر دی، کچھ نہ کچھ ڈنڈی مار دی اپنے نفس کی وجہ سے، اور پھر میں مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا۔ یا کیا کہے گا نمبر 2، اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہر انسان اپنے گناہوں کو ڈھکنے کے لیے کہتا رہتا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے یہ کر دیا، شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہکا دیا، ورنہ تو میں شامل اچھے والوں میں ہوتا۔ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ وہی بات وہ سب کے دماغوں میں ڈالتا ہے، ہر انسان کے دماغ میں، کہ لوگوں کی وجہ سے، دوسرے بندوں کی وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ورنہ تو کیا ہم تو بڑے پارسا ہوتے ہیں۔ یہ عذاب دیکھ کر کہے گا کہ کاش اس طرف میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ تیسری حسرت کیا کرے گا بندہ کہ کاش ابھی موت میری رک جائے اور میں واپس چلا جاؤں، اور صدقہ کرو۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ صدقہ کیوں کہتا ہے کہ بندہ صدقہ ہی کم کرتا ہے۔ مال سے بڑی محبت جو ہے، مال دبا دبا کے، گن گن کے، چھپا چھپا کے ایسے رکھا جاتا ہے، مطلب
ہم لوگ کرتے ہیں نا یہ چیزیں ساری. تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اس وقت, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز کرنے والا نہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ آج ہم زندہ ہیں, آج ہم یہ تیری آیتیں پڑھ رہے ہیں, اللہ آج ہی ہمیں تو صدقہ دل کھول کر کرنے والا بنا دے, اور آج ہی ہماری یہ دعاؤں کو قبول فرما لے. ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں, جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا تو تھا ہی کافروں میں سے. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. آپ دیکھیں گے, مطلب میں کہہ رہی تھی پچھلی دفعہ بھی کہ ہم لوگ قیامت میں میدان محشر میں ایک دوسرے کو سیم ایز اٹ از دیکھ رہے ہوں گے, جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چہرے سیاہ ہوں گے, اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں. حدیث کا کچھ مفہوم ہے کہ رائی کے برابر تکبر اگر کسی کے دل میں ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اللہم لا تجلنا منہم. اور جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا, اور انہیں کوئی دکھ چھو کر بھی نہ دے گا, اور کسی طرح بھی وہ غمگین نہ ہوں گے. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, وہی ہر چیز پر نگہبان بھی ہے. آسمان اور زمینوں کی کنجیوں کا مالک وہی ہے. جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہ خسارہ پانے والے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ کافروں نے جو اللہ کی آیت کا انتقال منع کیا, انکار کیا, نہیں. اللہ پاک فرما رہے جن جن لوگوں نے, اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں, کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے کو کہتے ہو. کہتے تھے نا مشرکین مکہ آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے تھے کہ ایک مہینہ تم عبادت کر لو ہمارے بتوں کی, ایک مہینہ ہم کریں گے. کافی دفعہ ہم یہ بات پڑھ بھی چکے, اور آگے بھی ہم آخری آیتوں تک یہ باتیں پڑھتے رہیں گے کہ لوگ ہمیں اپنے دین کی طرف کھینچتے ہیں. ہم جس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ بہت سارے دین ہیں, یہ ایک دین کا ملک نہیں ہے. جس دین کا ملک ہے ہم اس دین کے نہیں ہیں, لیکن کیا لوگ کھینچتے ہیں. ہمارے بچوں کے حال دیکھیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. ہمارے بچوں کی چیزیں دیکھیں, نسلیں ہماری وہ بگاڑ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں کتابیں تھمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ضرور, ہماری نسلوں کو ضرور بچائے گا, اور نسلوں سے بھی وہی کام لے گا جو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر کام لے. اللہ سے ہماری دعائیں ہیں یہ. تو پھر یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا, اور بال یقین تو ضیاءکاروں سے ہو جائے گا. بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں ہو جا. ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق کا قدری, کہ نہیں کی ہم نے قدر جیسی اللہ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی, اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. ایک یہودی آ گیا, اہل کتاب جو تھے نا وہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات آئی بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر آسمان, ایک انگلی پر ساری زمینیں, ایک انگلی پر خشک و طری چیزیں, ایک انگلی پر سارے انسان, اور اس طرح کی اس نے بات کی کہ اٹھائے گا. تو کیا یہ سچ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے. وہ پہلی دفعہ اتنی تیز ہنسے کہ آپ کی کچلیاں تک نظر آنے لگی, اور فرمایا یہی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے ایک ہاتھ میں یہ اور ایک دوسرے ہاتھ میں سارے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے کیا آسمانوں کو. وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ اس کا شریک بنائیں. اور سور میں پھونک دیا جائے گا, پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے. اب یہ واللہ عالم غیب کی باتیں, متشابہات آیات میں سے ہمیں اتنا پتا ہے, ہمیں اتنا باتیں بتائی ہے اسکالرز نے اس کی تفاسیر میں کہ سور پھونکا جائے گا, لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کر میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے, اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی, جگمگا اٹھے گی, نامۂ اعمال حاضر کر دیے جائیں گے, نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا. آنکھ بند کر کے نا سین پر غور کریں,
کہ میدان چٹیل سفید، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کافر فاجر مسلمان ہر کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے کو پہچان رہا ہے، اور پھر اعمال نامہ دے دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں. جس کے دیا جائے گا وہ تو فوراً لے لے گا، جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پیچھے کر لے گا ہاتھ اپنا، اور اللہ فرمائے گا کہ اب ہاتھ آگے کرو، کوئی فائدہ نہیں تمہارے ہاتھوں کو چھپانے کا. اور پھر اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. سیدھے ہاتھ والا تو سب کو بتائے گا مجھے سیدھے ہاتھ میں ملے، الٹے ہاتھ والا حسرت میں آ جائے گا. اور حسرت کس کو کہتے ہیں؟ حسرت وہ لمحے کو کہتے ہیں جب آپ اپنا رائٹ ڈیسیژن نہیں لیتے ہیں نا، اور وہ لمحہ ہاتھ سے نکل جائے، بس اس کے بعد وہ کام نہیں ہو سکتا، ختم ہونے کے بعد وہ چیز ہوتی ہے حسرت. کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں کوئی ایسی حسرت ہمارے دماغوں میں گھومے نا، تو ہمیں اس بات کو احساس کر کے میدان محشر کا احساس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کروا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنی نرم مٹی بنا دے کہ اللہ کا ہر ورڈ، ہر بات، ہر چیز ہمارے دلوں کے اندر ایسے بیٹھ جائے جیسے کہ اس کے بیٹھنے کا حق ہے. ہم نے جس شخص کو جو بھی کچھ کیا ہے پورا دیا ہے، اور جو لوگ کچھ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے. کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف جھونکے جائیں گے. پھر جب ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. اس کے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہاری طرف رب کی آیتیں پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ جواب دیں گے ہاں درست، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا ہے. کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا یہی ٹھکانہ ہے. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے. اور جب یہاں تک کہ ان کے پاس جب آ جائیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے، اور وہ وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، اللہم جعلنا منہم، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. یہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہ کلمہ ہے جنتیوں کا جو ہر وقت وہ پڑھتے رہیں گے. جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا ہم اسے زمین کا وارث بنا دیں گے، دیا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کرے، بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا انجام اور بدلہ ہے. اللہم جعلنا منہم. اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا. 6 فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کتنے فرشتے اللہ کا عرش اٹھائیں گے؟ 8. اور وہ بہت بڑے فرشتے ہیں. فرشتوں کی بات آتی ہے جہاں ہم پڑھ چکے 2 پر 3 پر والے، اور حضرت جبرائیل کا بھی ہم پڑھ چکے کتنے پر تھے ان کے. اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں جو حمد و تسبیح کرتے ہیں. اللہ کو 24 گھنٹے ہماری حمد و تسبیح نہیں چاہیے. اللہ کو ہمارے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ معاملات کو اور عبادات کو اور ہر چیز کو ساتھ لے کر چلے دین کے حساب سے، اور اس میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. رب کا مطلب ہی ہم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہی پڑھ لیا کہ ذرے سے کمال پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں. الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک سیڑھی کر کے یہ سیڑھی پوری پار کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ زندگیاں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ اپنے کام کروا لے، آمین. سورہ مومن مکی سورہ، اس میں 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز عزیز الحکیم علیم عزیز العلیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتاب دینی ہے تو اس میں سارے رول ریگولیشن بتانے ہیں جو ایک انسان آسانی سے فالو کر سکتا ہے. کیوں کہ اللہ غالب ہے اس بات پر کہ وہ مشکل بھی رول ڈال سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی احکام جس پر انسان کا عمل کرنا بھی مشکل ہو تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ یہ کتاب ہمارے لیے نہیں ہے.
اللہ نے کہا کہ وہ غالب بھی ہے اور دانا بھی ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھ بوجھ والا ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز، یہ ہماری عقلیں اور یہ ہمارے ورڈز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، بڑا ہی اللہ تعالی بزرگی اور بلند و بالا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی شان اور اس کے بارے میں۔ گناہ کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہے یہاں پر، کیا ہے؟ غالب ہے۔ سب سے پہلے 6 صفات کا یہاں پہ ذکر ہے کہ سب سے پہلے اللہ طاقت والا ہے، غالب ہے، غالب طاقت والا کمزور نہیں ہے جس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہو، غالب بھی ہے اور طاقت والا بھی ہے۔ اور نمبر 2، جاننے والا ہے، علیم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے۔ تھرڈ کیا؟ گناہوں کا بخشنے والا۔ نمبر 4، توبہ کا قبول کرنے والا۔ نمبر 5، سخت عذاب والا۔ قہار بھی تو ہے نا اللہ تعالیٰ، کہ اتنا گناہ بخشنے کی میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گناہ بخش بھی والا ہوں، میں توبہ کے دروازے بھی کھلے رکھے، میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں، اتنا سب دینے کے باوجود اگر عمل نہ کرو تو پھر میں قہار بھی ہوں۔ اور پھر اگر قہار کی بات سن کے تم ڈر جاؤ اور توبہ کر لو تو انعام اور قدرت والا بھی ہوں، یعنی کہ سخت سزا دینے کے بعد صاحب فضل بھی ہوں کہ میں انعام سے بھی نوازتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے کرتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں آنا جانا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب یہ کیا وجہ ہوئی دھوکے میں ڈال دے؟ یعنی کہ کافروں کو ہم کتنا دیکھتے ہیں، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بزنسز سب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ قارون کے وقت سے کہتے چلے آئے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے تو پھر یہ تو مسلمان نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، یہی تو آزمائش ہے۔ انہی کو تو دیکھ کر ہمیں یہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جتنا بھی دیا، جتنا بھی دیا، اللہ تو نے پیس اور سکون کے ساتھ دیا اور اس بات کی گارنٹی کے ساتھ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں ضرور جانے والے ہیں، لیکن ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اگر مسلمان ہو گئے تو ڈفرنٹ اسٹوری ہے۔ قوم نوح نے اس کے بعد کے گروہوں کو بھی جھٹلایا، قوم نوح نے ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا، قوم نوح نے اور اس کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دے، اور پس میں نے ان کو پکڑ لیا سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ یہ ہم سارا ڈیٹیل سے پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اور اس طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر تو ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کی ہم لوگ کافی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ استغفار کرنے والا نہ کبھی دکھی ہوگا، اس کے سارے معاملات اللہ اپنے طرف لے لیں گے اور اس کے ہر مسئلے حل ہو جایا کریں گے، روزی میں برکت ہو جائے گی، صحت میں برکت ہوگی۔ استغفار کی بات ہے یہ ساری۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیرے میں لے رکھا ہوا ہے، بس تو انہیں بخش دے اور توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً تو غالب و با حکمت ہے۔ انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھیے۔ کون کر رہا ہے دعائیں ساری؟ یہ فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر۔ جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں ہی ظالم ہوں اور تو ہی ہے اللہ تعالیٰ، نہیں ہے تیرے سوا کوئی معبود، تو کس نے سنی تھی ان کی پکار؟ ایک فرشتے نے بھی کہا اللہ تعالیٰ یہ تو سنی سنائی آواز لگتی ہے، کہا یہ یونس علیہ السلام ہیں جو ہر وقت ہر حال میں مجھے پکارا کرتے تھے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی آوازیں پہچانی جاتی ہیں۔ تو یہ فرشتے ان لوگ انسانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جو تیرے لیے کام کرتے ہیں، تیرے لیے نیند میں آنکھیں اٹھا کے کلاسوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور غور سے پڑھتے ہیں اور تجویز سے تیرے قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور لازمی ہے کہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
کیونکہ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہم پڑھ چکے کہ جو انسان کسی دوسرے اپنے انسانوں کے لیے، دوست یاروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، گھر والوں کے لیے، روز رشتہ داروں کے لیے، تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے، آمین۔ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی اور بہت بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں وہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی میں جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ یہ تو رسولوں کی، نبیوں کی، اس وقت کی امتوں کی بھی باتیں ہیں نا۔ آج ہم اس کو کیسے لیں گے؟ آج کوئی بھی بندہ ذرا سی کوئی بات کر لے کہ چلو بھائی مل کے سنت پر عمل کر لیتے ہیں، چلو بھائی مل کے، کسی گروپ کی بات کر رہی ہوں، دینی گروپ جو ہمارے ہیں نا اس میں ماشاءاللہ بڑے بڑھ چڑھ کر ہم حصے لیتے ہیں، کرتے ہیں، کراتے ہیں۔ عام سے گروپ میں کبھی کوئی بات ایسی کر دو نا، اچھا بڑی بنی پھرتی ہے، ذرا چار باتیں آ گئی ہیں اللہ کی نا تو پھر اپنا بس ہمیں بھی اب کروانے نہیں، تو پھر ان کے ایکسپیریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ what they want۔ تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ایسی چیزوں سے کہ ہم ایسا کرنے والے ہوں، کیونکہ جب انسان کسی رنگ برنگی محفل میں بیٹھا ہوا کوئی بھی ہلکی سی ایسی بات بھی سن لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے کہ کس کو ناگوار گزرا اور کس نے دل سے اس کو تسلیم کر لیا۔ اللہ دیکھتا رہتا ہے۔ عین اللہ، عین اللہ کہتے ہیں، عین والا نہیں، الف والا، عین اللہ کہ کہاں ہے اللہ۔ کوئی ایسی حدیث آئی، مفہوم تھا اس کا کہ کوئی صحابی تھے، وہ بکریاں کوئی بندہ چرا رہا تھا تو اس کی بکری ایک بھاگ گئی یا کچھ ہوا تو اس کو ڈھونڈنے لگا، تو کوئی بندہ گزرا بیچ میں سے بولتا ہے کہ بکری تو بھاگ گئی، وہ تو بھاگتی رہتی ہیں، بول دینا مالک سے کہ چلی گئی۔ تو بولتے ہیں اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عین اللہ۔ تو بس وہ ابن عباس تھے، پتہ نہیں کون، کیا نام میں بھول رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ جو ان کا تو جملہ تھا نا عین اللہ کا کہ اللہ کہاں ہے، پھر وہ مجھے دماغ میں لگ گیا۔ پھر وہ جا کے اس کو غلام تھا وہ اس کو آزاد بھی کیا، کافی بکریاں بھی اس کو دی، اس طرح کی بات۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مجھ پر ایسے یقین رکھو جیسے چلتے پھرتے کوئی بھی عمل ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار زندہ کیا، جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقرار ہی ہیں، تو کیا کوئی راہ ہے نکلنے کی؟ 2 بار زندہ کیا، 2 بار جلایا، مطلب کیا؟ سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں بالکل بے جان تھے، جان کب پڑی؟ 2-3 مہینے کے بعد جو بھی پڑتی ہے وہ مجھے نہیں یاد۔ تو پھر ہم نے زندہ کی، مردہ تھے پہلے ہم، ٹھیک ہے نا، ماں کے پیٹ میں، اور پھر دنیا میں آ کر بھی ایک بار ہم فوت ہوتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح 2 بار زندگی، جب ماں کے پیٹ میں تھے مردہ ہم تو اللہ نے زندگی ڈالی نا، روح پھونکی نا اپنی، اور پھر کیا موت کے بعد کی زندگی اٹھائی جائے گی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ سارے مراحل ہیں جو تھوڑے تھوڑے وقتوں کے ہیں، لیکن یہ موت کے بعد کی زندگی کا اٹھنا یہ ہمیں آخرت کا ہمیشہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عنایت فرمائے اور ہمیں گناہ سے پاک کر دے اور اپنا دیدار نصیب کر دے۔ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کر جاتے تھے، اب اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو تم مان لیتے ہو، بس اب فیصلہ اللہ بزرگ کا ہی ہے، بلند و بزرگ کا ہی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، گو کافر گناہ مانے، کچھ بھی کرے گا، پھر کوئی بھی بات ہو، لیکن ہمیں اپنا دین شو کرنا ہے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے۔ وہی بات دوبارہ سورہ بقرہ میں ہم بارہا پڑھ چکے، ہم پر کیوں نہیں نازل ہوئی، سرداروں پر کیوں نازل نہیں ہوئی وہی، اللہ پاک ان کو نبی کیوں نہیں بنایا، اور آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں نبی کیوں نہیں بنا دیا تھا۔ آپ بلیو کریں گے ایسے بھی لوگ ہیں آج۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو نور کی روشنی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو اپنا صحیح عقیدہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سہولت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے کہ ہم اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہی نازل فرماتے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرے۔ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد و قہار کی۔
یہی بات قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا، اور یہ قیامت کی ہی ہے کہ کس دن بادشاہی ہوگی؟ صرف اللہ کی. اور اس دن کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ لے آؤ اپنے شریکوں کو، کہاں پر ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے، حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے کہ آج واحد القہار کی بادشاہت ہے، آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. یقیناً ظلم کیا چیز ہے ہم پڑھ چکے پہلے. کسی کو کسی کے حق سے زیادہ دے دو یا کم دے دو، یا زیادہ لے لو یا کم لے لو، حق سے، وہ ہوتا ہے ظلم. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 1400 آلموسٹ 41 سال ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے دونوں انگلیوں کو بالکل ملا کر شہادت کی اور اس کے برابر کی، ملا کر بالکل کوئی گیپ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اور میں اتنے قریب ہے. اللہ پاک اتنے سال بیت چکے ہیں، اللہ قیامت اور کتنے قریب آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ تو ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لینا، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو سدھار دے. اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے لے جس سے آپ چاہتے ہیں، اور ظالموں کا نہ کوئی. جب کیا ہوگا؟ جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے، اتنا تیز دھماکہ ہوگا کہ انسان کی سانس حلق کے اندر آ جائے گی، آنکھیں باہر نکل پڑیں گی، اتنا تیز دھماکہ ہوگا، اور پھر سب خاموش ہو جائیں گے. ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا، نہ سفارشی کہ اس کی بات مانی جائے، اور آنکھوں کی خیانت کو اور سینے کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے. دو چیزیں ہیں جس پر آج ہم نظر رکھ لیں، یا آج ہم اس پر تھوڑا کنٹرول کر لیں تو ہماری آدھی عبادتیں ہو جائیں. کیا چیز؟ کہ سینے کے رازوں کو. ایک تو دل سے جب معاف کر دیا سو کر دیا، بھول جاؤ سب کو، بری باتیں، پرانی باتیں، دل دکھانے والی باتیں، اور کسی نے غلط کیا، وہ سب چیزیں چھوڑ دو، یاد نہیں رکھنا. اور سینوں میں کچھ ایسے خیالات کا جانا، یا پھر کسی کے لیے غلط بات سوچنا، کوئی تکبر والی بات سوچنا، یہ سارے سینے کے پوشیدہ رازوں سے اللہ واقف ہے. اور آنکھوں کی خیانت کیا چیز ہے؟ آنکھیں ہی تو ہیں جو ایک انسان کو زندہ سے پھر مردہ بنا دیتی ہیں. وہ کام ہو رہا تھا آنکھوں سے بھی، اشارے، کسی کے مذاق اڑانا، تکبر والی آنکھیں. 10 قسم کی ہم نے ایکسپریشن دیکھے آنکھوں کے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف لفظوں میں بیان کر رہا ہے کہ ان دونوں پہ کنٹرول کرو، کیونکہ اللہ پوشیدہ باتوں کا بھی خوب جاننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ہوں کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا؟ وہ با اعتبار قوت اور طاقت کے باوجود با اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے یا ان سے بہت زیادہ تھے، یعنی کہ اپنی یادگاریں تک وہ چھوڑ کر گئے تھے. ہم نے یاسین میں یہ بات پڑھی ہے کہ آثارے چھوڑ کر گئے وہ، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، کوئی نہ ہوا اور جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا. اور یہ اس وجہ سے تھے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے. بس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا، یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ذکر آیا. ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ موسیٰ کا ذکر اتنی بار آیا، حضرت نوح کا بھی آیا، کافی پیغمبروں کا ذکر بار بار آتا ہے، اور ان کی قوموں کا، سمود کا، عاد کا، سب کا. کیوں آتا ہے؟ ہر وقت جب بھی یہ کوئی ذکر آیا نا، ایک نیا رنگ لے کے آتا ہے، ایک نئی بات پتہ چلتی ہے اس سے. اب یہاں پہ کیا؟ ہاں، فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں تو ان کو لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے. اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو تو میں موسیٰ کو مار ہی ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے اور ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے. جب بھی حق آیا ہے نا تو دین کو جب بھی لایا گیا ہے رسول و پیغمبروں کے ذریعے، جب بھی بات حق آئی ہے نا تو تھوڑا بہت تو ہلچل مچی ہے. جہاں لوگ رہتے تھے لوگ الگ ہوئے، اور کوئی دین پر آیا، کوئی نہیں آیا، کافی ایسی ہلچل مچی ہے.
تو اسی کو لے کر فرعون کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا دین بدل دے اور فساد پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان سے تھا، فرعون کے خاندان یعنی قبطی تھا، اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو؟ جب یہ سب کچھ ہو چکا، جب نئی بات پتہ چلی نا ہمیں کہ فرعون کا ہی وہ قبطی بندہ تھا جو دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھا، اور جب موسیٰ کو کہا گیا، موسیٰ سے کہا گیا کہ فرعون نے کہ میں اس کو مار ہی دوں، اور اس کے تمام لوگوں کو، جادوگروں کو اسی وقت مار دیا تھا اس نے، یہ سب کہا، تو جب موسیٰ کی طرف بڑے تھے اور کچھ ایسی بات تھی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اب اس شخص کا نام اور ڈیٹیل نہیں معلوم کون تھا کیا تھا، لیکن قبطی تھا، فرعونیوں میں سے تھا۔ ایک شخص کی بات، ایک شخص پہ آپ غور کریں کہ ہم کتنی بار اس ایک شخص کی بات پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں ایک شخص، کیا وہ نام اللہ تعالیٰ نہیں بتا سکتے تھے؟ وہ اس لیے کہ آج وہ ایک شخص ہم بھی ہو سکتی ہیں، آج وہ ایک بندہ ہم بھی ہو سکتی ہیں، کہ کیا کہ دین کے نام پر بات کو، زبان کو کھولنے والا اور اسے بتانے والا، غلط بات کو غلط کہنے والا اور حق پر چلنے اور چلانے کی حکمت سے بات کرنے والا۔ ہم نے یاسین میں بھی پڑھا تھا کہ رسولوں کے لیے کہ جب ہے نا ایک آدمی کا ذکر آیا جس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ایمان لے آؤ، وہ رسول سارے سچے ہیں، اجر نہیں مانگتے ہیں۔ اور ایک شخص کی بات ہم نے جب بھی پڑھی تھی، جب موسیٰ نے ایک قبطی کو اور بنی اسرائیل کے جھگڑے میں قبطی کو مکہ مار کے ہلاک کر دیا تھا، اور فرعون کے بندے سارے قبطی اس کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ بھئی آ رہے ہیں، تو وہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام بھاگ جائیے، وہ لوگ سب آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور بالکل ویسا ہی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا تھا، جب عقبہ بن ابی معیط نے آپ کو ہلاک کرنے کی پوری کوشش کی، کوئی کپڑا سا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں باندھ کے اور اس طریقے سے پورے زور کے ساتھ مروڑا تھا کہ خدا نہ خاصہ آپ کی ہلاکت میں آپ پڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھیج دیا۔ ابو بکر نے آ کر یہی جملہ کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ اس شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دین پھیل جائے اور ہم سب بچ جائیں جہنم سے۔ یہی بات تھی، تو وہ ایک شخص کی طرف بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ آج وہ ایک بندہ، ایک شخص ہم بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی دین کے نام پر حق بات سب کے سامنے کہنے والے بن سکتے ہیں۔ محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ تو اسی پر ہے، اگر وہ سچا ہے تو جس دن کا وہ عذاب کا تم سے جو وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں فرماتا جو حد سے گزرنے والے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہ تمہاری ہی ہے کہ اور تم اس زمین پر غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی طرف ہی بلا رہا ہوں۔ اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسے ہی روز کا عذاب نہ آ جائے جو پچھلی امتوں پر آیا، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس سے پتہ نہیں چلتا کہ فرعون کے دور میں بھی سارے جب رسول آئے تھے تو معاملہ سارا ایسے ہی تھا جیسا کہ آج کے دور کا، سب پڑھ رہے تھے رسولوں کی کتابوں کو اور پتا تھا ان کو کہ کس کس قوم پر عذاب آئے ہوئے جیسے آج ہمیں پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بچا کے رکھے اور معافی مانگنے والوں میں شامل فرما دے۔ اور مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ ہانک پکار کا کیا دن؟ یوم التناد، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آہو فگاں کا دن، ہانکے جانے والے کا دن، ہانک کر اللہ فرشتے نا جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائیں گے، نظر آ رہی ہوگی اور چیخو پکار ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اللہم لا تجلنا منہم، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے اللہ تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک میں شبے میں رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اس کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہو اور شک و شبے میں پڑنے والا ہو۔
جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک تو یہ بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ I think آدھا ہو گیا کیا بات؟ سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں۔ اب فرعون نئی بات کر رہا ہے، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی دیں اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگ، تم سب میری پیروی کرو، میری نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے۔ حیات دنیا، زندگی ہے نا جو دنیا کی، وہ متاع کیا ہوتا ہے؟ بہت معمولی تھوڑا فائدہ جو تھوڑے وقت کے لیے دیا جاتا ہے، فانی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یقین مانو کہ قرار یعنی کہ ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ جس نے گناہ کیا اسے تو برابر کا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ آ گیا نا ایک مرد مومن کی بات، ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد مومن ایک عورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کام صحیح طریقے سے کرے، لوگوں میں اللہ کا پیغام پہنچائے، جہاں غلط بات دیکھی حق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ وہاں اسے روکنے کی کوشش کرے۔ 3 درجے ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز، ایمان کے درجے، کہ پہلے کسی برائی کو دیکھو تو اس کو زبان سے روکنے کی، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، نہیں رکتی، نمبر 2 زبان سے روکنے کی کوشش کرو، نمبر 2 نہیں رکتی، نمبر 3 دل میں برا مانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان لایا ہو اور یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم نہیں، اور وہ تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ بعض ایسی ہے نا چیزیں چل رہی ہیں آج کے دور میں بھی، جہاں ہم لیڈیز کو بلایا جاتا ہے، آ جائیے پلیز، پڑھ لیں گے، کر لیں گے، کاؤنٹ کی جاتی ہیں چیزیں، بخشی جاتی ہیں چیزیں، اور کیا کچھ کیا جاتا ہے، ابھی ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ تو وہ چیزیں آج ہم کو روکنے کے لیے نہیں رکتی، ہم رک جائیں اس سے، ہم دل میں برا مانیں اس کو ساتھ۔ تو یہ چیزیں ہمیں کرنی بہت ضروری ہیں، اگر ہم ان کا حصہ بنتے رہیں گے کل ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہونے والا ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس طرح بلا رہے ہو نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا، اور انہوں نے سوچ رکھی تھی فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ صبح و شام لائے جاتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کہ سارے وہ جو فرعونی تھے، جو قبطیوں تھے، سارے جو فرعون کے ساتھ ساتھ تھے، اس کا پورا لشکر سمندر میں غرق ہو گئے تھے، سب کو پتا ہے۔ سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر نکال کے پھینک دیا، کس وجہ کے لیے؟ باقیوں کو تو سارے سب کھا گئے سمندری، لیکن فرعون کو اللہ نے عبرت بنانے کے لیے باہر نکلوا دیا۔ پوری ایک نمک کی تہہ تھی جو فرعون کی باڈی پر لگی ہوئی تھی، جس سے اس کا جسم سلا گڑا نہیں، اور آج وہ جگہ جگہ میوزیمز میں گھومتی ہیں سب کی عبرت کے لیے کہ کیا وجہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرعون کو کتنے سال ہو گئے، کتنے ہزاروں، لیکن کیا کہ وہ آج بھی عبرت بنا ہوا ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والا بنا دے، اور پھر وہ فرعون اور اس کے ساتھی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، روز صبح و شام، 2 ٹائم ان کو جہنم دکھائی جاتی ہے، وہاں کی آگ دکھائی جاتی ہے کہ وہ حسرت کریں کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہونے والا ہے، اور اپنی باڈیز کے ساتھ وہ جہنم میں کب؟ قیامت میں فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو، اور جب کہ دوزخ میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے
کہ کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ لے سکتے ہو؟ اور بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے درگاہوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کر لو۔ جہنم کے درجے اتنے نیچے ہیں، اتنے نیچے ہیں، ویل ورڈ آتا ہے کتنی جگہ قرآن میں، اور اب اور بھی آئے گا کہ نیچے ہے بالکل درجہ۔ تو جب اوپر آئے گا وہ بندہ مشکل سے چڑھتے ہوئے، تو جہنم کا دروگا ایک ہتھوڑا مار کر اس کے سر پر نہ اس کو دوبارہ گرا دے گا۔ وہ کہے گا کیا کوئی نکلنے کی سبیل ہے؟ تمام جہنم میں مل کر جہنم کے دروگا سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہمارے وہ عذاب میں کمی کر دے۔ یعنی کہ تخفیف کا ورڈ آتا ہے قرآن کے اندر، خفی، تخفیف، کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ایک ہی ٹیمپریچر ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اسی میں وہ جل رہا ہوگا، اور ہر انسان اپنی آگ میں خود جل رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آگ کا الاؤ ہے اور سب جل رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور بول بھی رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ایک دوسرے کو، نہیں، ہر ایک اپنی آگ میں خود جلے گا جتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہیں اس پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کر دو، اور کافروں کی دعا تو محض بے اثر اور بے راہ ہے۔ کافر جب مر جاتا ہے تو اس کی سب ختم ہو جاتا ہے، اس کے مرنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ ہدایت پر آ جائے اور کلمہ پڑھ لے تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوں گی اس کی۔ لیکن جب وہ مر جائے گا تو ختم، فرشتہ دیکھ لیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، ہماری نسلوں کو مسلمان اٹھائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان اٹھائے، اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اللہ موت کی سختی آسان فرمائے، اللہ قبر میں روشنی دے دے، اللہ ہمارے مرنے کے بعد برزخ کے معاملوں کو آسان فرما دے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ، یہ قرآن اسی کی گواہیاں اور اسی کو ہمارا فرینڈ بنا کر ہمارے ساتھ قبر میں رکھنا اللہ پاک۔ یا اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی فرما دینا، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا، قبر کی سختی آسان فرمانا، پورے صراط پر ثابت قدم رکھ دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں جگہ عنایت فرمانا، اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے حجت بنانا، یا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے قرآن۔ اللہ ہمیں معاف فرمانا اور ہمیں ہر وقت ہماری گائیڈ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ ہم کہیں بہک نہ جائیں، ہم کہیں غلط کاموں میں نہ پڑ جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ سوئی سننے والا، جاننے والا، اللہ جو بھی غلطیاں ہو گئی سب کے ذہن سے ابھی محو فرما دے میرا اللہ، اور جتنی اچھی باتیں اللہ ہم نے پڑھی ہیں، یا اللہ تعالیٰ تیرے کلمات پاکیزہ پڑھے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ اللہم جعلنا منہم، جو بھی جنتوں کی آیت ہے، اور اللہم لا تجعلنا منہم، جو بھی جہنم کی آیت ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔